بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 42 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اوصاف اربعہ کو ذکر کرنے کی وجہ۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت و اجراء هذه الاوصاف علی اللہ تعالی سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِجْرَاءُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كَوْنِهِ مُوجِدًا لِلْعَالَمِينَ رَبًّا لَهُمْ مُنْعِمًا عَلَيْهِمْ بِالنِّعَمِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا عَاجِلِهَا وَآجِلِهَا مالکاً لأمورہم یوم الثواب والعقاب۔ ان اوصاف کو اللہ تعالیٰ پر جاری کرنا یعنی اس کا ہونا عالمین کے لیے موجد اور ان کے لیے مربی ہونا، منعم ہونا تمام انعامات کے ساتھ، خواہ وہ انعامات ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں، فوری ہوں یا بعد میں ملنے والے ہوں، اور تمام امور کا جزا اور سزا کے دن میں مالک ہونا، یہ اوصاف جو ہیں للدلالت علی انہ الحقیق بالحمد، یہ دلالت کرنے کے لیے ہیں کہ بے شک حمد کا اللہ تعالیٰ ہی مستحق ہے، لا احد احق بہ منہ، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی مستحق حمد نہیں ہے، بل لا یستحقہ علی الحقیقت سواہ، بلکہ حقیقت میں سرے سے کوئی بھی مستحق حمد نہیں ہے۔ فإن ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ لہ، کیونکہ حکم کا ترتب وصف پر یہ بتاتا ہے کہ یہ وصف حکم کے لیے علت ہے، وللاشعار من طریق المفہوم علی ان من لم یتصف بتلک الصفات، اور اس لیے بھی کہ اوصاف کو ذکر کیا گیا ہے کہ بطور مفہوم مخالف کے یہ معلوم ہو جائے کہ جو ان صفات کے ساتھ متصف نہیں ہے، لا یستاہل لان یحمد فضلا عن ان یعبد، تو وہ حمد کا مستحق نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ عبادت کا مستحق ہو، فیکون دلیلا علی ما بعدہ، تو پس وہ اپنے ما بعد پر دلیل ہو جائیں گے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی باقاعدہ وضاحت و تشریح کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو وَإِجْرَاءُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ سے یہاں سے اللہ پاک کے اوصاف اربعہ کو ذکر کرنے کی وجہ ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا وصف تو ان میں سے رب العالمین ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا موجد للعالم ہونا ثابت ہوتا ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ تو اب اس طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ تربیت کہتے ہیں توابع وجود بخش کر کسی چیز کو کمال تک پہنچا دینا، پہلے اس کو وجود میں لانا پھر اس کو کامل بنانا۔ توابع وجود کے معنی ہے کہ وجود کے بعد جو چیزیں لازمی ہیں، اور جو ذات توابع وجود بخشتی ہے تو وہ اصل وجود بھی بخشے گی، کیونکہ توابع کا درجہ وجود کے بعد ہے۔ پس اللہ تعالیٰ سارے عالم کو کمال تک پہنچانے والا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سارے عالم کا موجد ہے۔ پس رب العالمین سے موجد للعالمین ہونا یہ ثابت ہو گیا، اور الرحمن الرحیم سے یہ ثابت ہوا کہ وہ تمام انعامات کرنے والا ہے۔ اب وہ خواہ انعامات ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں، یعنی وہ ظاہر سے تعلق رکھنے والے انعامات ہوں یا باطن سے تعلق رکھنے والے انعامات ہوں، فوری ہوں یا بعد میں ملنے والے انعامات ہوں، اور مالک یوم الدین سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم کے امور کا مالک ہے۔ تو بہرحال یہ چار اوصاف ہیں، اور ان چاروں اوصاف کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے منطوق کے اعتبار سے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہی مستحق حمد ہے،
اس سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے یہ بات بطور قصر قلب کے کہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان لوگوں پر رد کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ غیر باری تعالیٰ کو مستحق کے حمد سمجھتے ہیں، اور قصر قلب اس لیے ہے کہ قاضی صاحب نے لا احد اور کوئی ایک بھی نہیں ہے، جو اب یہ استعمال کیا لا احد، تو یہ لفظ استعمال کیا جو لا غیر کے معنی میں ہے، اور لا غیر یہ علامت ہے قصر قلب کی، لیکن قاضی صاحب کی عبارت میں شبہ باقی رہا۔ شبہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نے غیر سے احقیت کی نفی کی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر کے لیے نفس استحقاق ثابت ہے، حالانکہ نفس استحقاق بھی غیر کے لیے ثابت نہیں ہے۔ یعنی چونکہ قاضی صاحب نے تو یہ بولا ہے کہ وہ لا احد احق بھی، یعنی من ہو، یا جو الفاظ ابھی ہم نے عبارت میں پڑھے کہ کوئی بھی اس سے زیادہ حمد کا حقدار نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احق نہیں ہے، مستحق تو ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ حقدار نہیں ہے، لیکن مستحق حمد تو ہے، تو استحقاق کی نفی پر یہ دلالت تو نہیں کرتا، بلکہ استحقاق کو تو یہ ثابت کرتا ہے۔ تو اس لیے قاضی صاحب آگے بل لا یستحقہ کی عبارت لے کے آئے، چونکہ قاضی صاحب کی عبارت لا احد احق بہ منہ سے نفس استحقاق کا غیر کے لیے ثابت ہونا یہ سمجھ میں آتا تھا، حالانکہ غیر کے لیے نفس استحقاق بھی ثابت نہیں ہے، لہذا اس اشکال کو قاضی صاحب نے بل لا یستحقہ علی الحقیقت سواہ کہہ کر اٹھا دیا کہ بلکہ کوئی ایک اللہ کے سوا حقیقتاً حمد کا مستحق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نفس استحقاق بھی حقیقتاً غیر کے لیے ثابت نہیں ہے۔ بس اب حصر استحقاق حمد، یعنی جو اب حصر ہوا وہ استحقاق حمد کا ذات باری تعالیٰ کے لیے حقیقی ہو گیا۔ اب رہی یہ بات کہ یہ اوصاف اربعہ استحقاق حمد پر کس طرح دلالت کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ استحقاق حمد کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اوصاف پر مرتب فرمایا ہے، اور یعنی یہ جو چار اوصاف ہیں ان تمام اوصاف پر استحقاق حمد کو مرتب فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ وہ عالمین کا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ تو حمد کے استحقاق کو مرتب فرمایا ہے یہ اوصاف اربعہ پر، تو چونکہ ترتب حکم علی الوصف تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ وصف علت ہو حکم کے لیے، پس ان تمام اوصاف کا مجموعہ علت ہوگا استحقاق حمد کے لیے، اور غیر کے اندر ان تمام اوصاف میں سے ایک فرد بھی نہیں پایا جاتا، چاہے جائے کہ جمیع اوصاف پائے جائیں، اور جب غیر کے اندر یہ اوصاف نہیں پائے گئے تو غیر مستحق حمد بھی نہیں ہوگا، لہذا استحقاق حمد منحصر ہو گیا ذات باری تعالیٰ کے اندر۔ یہ تو ان اوصاف کی دلالت میں حسب المنطوق کا فائدہ تھا، لیکن یہ اوصاف بطور مفہوم مخالف کے اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ جو شخص ان اوصاف کے ساتھ متصف نہیں وہ مستحق حمد نہیں، لہذا وہ مستحق عبادت کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ معبود ہونے کا درجہ یہ فائق ہے بمقابلہ محمود ہونے کے، بس جب کوئی ادنا درجے کا مستحق نہیں ہے، جو حمد کا مستحق نہیں ہے، تو اعلیٰ کا کیسے مستحق ہوگا؟ وہ عبادت کی بلا کیسے لائق ہو سکتا ہے؟ اور یہ مفہوم مخالف ہم اس لیے مانتے ہیں تاکہ آیت مالک یوم الدین تک ایاک نعبد کے لیے دلیل بن جائے، کیونکہ ایاک نعبد میں عبادت کو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ مفہوم مخالف کے قائل تو امام شافعی علیہ رحمہ ہیں، احناف مفہوم مخالف کے قائل ہی نہیں ہیں، اور جب احناف مفہوم مخالف کے قائل نہیں ہیں تو ان پر اشکال وارد ہوگا، اور اشکال یہ ہوگا کہ اے احناف جب تم مفہوم مخالف کے قائل نہیں ہو تو پھر تم اس آیت سے غیر کے استحقاق کی نفی کیسے کرتے ہو؟ آیت کے اندر تو صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے استحقاق حمد کو ثابت کیا گیا ہے،
تو جواب اس کا یہ ہے کہ احناف کے استحقاق حمد کی نفی غیر سے کرنا اس لیے ہے کہ وہ ان اوصاف کو وہ منزلہ علت کے مانتے ہیں، اور انتفاع علت سے انتفاع معلول ہو جاتا ہے، تو پس جب غیر کے اندر علت نہیں پائی گئی تو معلول یعنی استحقاق حمد بھی غیر کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ وہ مفہوم مخالف کے قائل ہیں، بلکہ علت کے انتفاع سے معلول کا انتفاع ہو جاتا ہے، اس لیے وہ حکم لگاتے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ان اوصاف اربعہ سے کیا مراد ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے احناف مفہوم مخالف کے قائل تو نہیں ہیں، تو پھر کس بنیاد پر غیر ذات باری تعالیٰ کو وہ مستحق حمد و عبادت نہیں سمجھتے، وجہ بیان کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔